اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خوش ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خود کو خدا کی طرف بڑھا رہے ہوں گے۔ جب یہ کتاب میں نے شروع کی تھی تو مجھے خود اس کتاب کے بارے میں اس کے حوالے سے زیادہ نہیں معلوم تھا، لیکن ہاں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو عارف باللہ ہے۔ اندازہ تھا کہ ان کی کتاب کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حضرات کو، آپ تمام فالوورز کو یہ کتاب بخوبی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھی آپ اس کو بار بار سنیے، تاکہ کیونکہ ہم ان چیزوں سے، ہم اس طرح کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا تھوڑی مشکل ہے، لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ کتاب تھوڑی سی لمبی ہے، ابھی اس کے میرے خیال سے کچھ حصے اور بھی آئیں گے۔ صبر اور تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کاوشیں پسند آئیں گی۔ تو چلتے ہیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ خداوند متعال قرآن میں سورہ شمس میں فرما رہا ہے کہ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم۔ یہ باب نمبر 30 ہے، جو کہ 1915 میں لکھا گیا ہے۔ جبلتیں یعنی خلقتیں بنیاد ہستی ہیں، وہ تراشے ہیں جو اپنے اختیار سے سرزمین وجود میں سر ابھارتے ہیں۔ انسان وجود کے میدان میں اپنی تعمیر کرتا ہے۔ اندرونی سرب فلک پہاڑ وہی چاہتیں اور ارادے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایک کر کے انسان کی بے کراں ابدیت پر اپنا نقش جماتے ہیں۔ ان بے پایاں مقامات میں غیرت حق کے گرد بار، طوفان اور زلزلے ان وہم آلود جبلتوں کو توڑ پھوڑ دینے والے ہوتے ہیں۔ حقیقت ولایت کو ارکان وجود میں زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تاریخ کے عمیق ادراکات اسے نور توحید کے مد مقابل ہر جبلت کو محو کر دینے والا پاتے ہیں۔ مصائب ان مردوں کی مردانگی کا مثبت جواب ہے جنہوں نے خود کو نیستیوں کی آتش فشاں میں غرق کیا ہے، اور وہ مرد کہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی کے درمیانی حصے میں اپنی نابودی کے سمندر میں غرق ہونا اختیار کیا تھا، اس نے بارگاہ الہی کی زیارت کا عزم کر لیا تھا۔ جب بنیادوں کی جڑیں اکھاڑ دینے اور ڈھانچوں کو توڑ ڈالنے والے طوفان ان کے پیکر وجود میں اپنی سلطنت قائم کر رہے تھے، تو قبلہ ہفتم کی جانب سے چلنے والی محبت بھری نسیم ان کے وجود کے گہرے زخموں کو منمل کر رہی تھی۔ ان کی زوجہ کے برزخ کی جانب روانگی انہیں 5 بچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دینے کے کچھ عرصے کے بعد وہ سامن الحجج سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ارض اقدس روانہ ہوئے۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور انہیں 2 بچوں کے ہمراہ مشہد کا سفر کرنا تھا۔ تنہائی، تنگ دستی، سخت بیماری نے ان کے حلق میں خراشیں ڈال کر بے چین کر رکھا تھا، لیکن کیا ولی اللہ الاعظم، سلطان سلاطین، مملکت ہستی اور شیر مواحدان کے سامنے اظہار مردانگی، طلب وصول وجود میں کسی جبلت کو باقی رہنے دے سکتا تھا؟ مولا علی علیہ السلام حقیقت نبع عظیم اور اذا زلزلت الارض زلزالہا ہیں۔ وہ ایک ایسے پر خچے اڑا دینے والی بجلی ہیں جو چمکتی ہے اور حقیقت انسان میں موجود انانیت کے ہر نشان کو نابود کر دیتی ہے۔ چاہے جو بھی ہو، اگر اپنے سر میں موحدان عالم کے جرگے میں داخلے کی طلب پال رہا ہے تو وہ اسے جگمگاہٹ اور مسلسل چمک سے خاشع و شکستہ کر دیتی ہے۔ کیا وجود موسیٰ کے پہاڑ کو اپنی چمک سے ٹکڑے ٹکڑے اور نیستی سے دوچار نہیں کر دیا تھا؟ مصیبتوں کے ہجوم نے سید علی کو امام ہشتم کی بارگاہ کی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے خود کو اس پربرکت سرزمین کی زیارت کے لیے پہنچایا، اور کئی سال ہو چکے تھے کہ سید علی جوڑوں کی درد اور ورم میں مبتلا تھے۔ ہاتھوں میں عصا لیے نجف کی تنگ اور تاریک گلیوں سے گزر کر مولا علی کی بارگاہ جایا کرتے تھے۔
بچوں جیسی فکر کے حامل لوگ انہیں لنگڑا کہا کرتے تھے۔ انہیں اس درد کے ساتھ تنہا چھوڑ رکھا تھا جو تقریباً 10 سال سے ان کے گریبان گیر تھا۔ کیا ہاتھ، پیر اور سر مرکز عشق تک پہنچنے کے لیے کم ترین قربانی نہیں تھے؟ سید نے اپنی ہستی کے عمیق ترین زاویوں سے امام رؤوف کی جانب سے محبت بھری کشش محسوس کی اور اس حوالے کی تلاش میں روانہ ہوئے جسے نجف میں عشق کی فرما روائی کے مرکز سے اپنے لیے ارض اقدس کی جانب پایا۔ جب وہ 10 سال رنج جھیلنے کے بعد ہاتھ میں عصا لیے اس سرزمین خورشید میں داخل ہوئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس طاقت فرسا بیماری کا کیا کریں۔ انہوں نے ایک گوشے میں سفر کے غبار اور تھکن سے پاک ہونے کی خاطر حمام میں داخل ہونا چاہا۔ ایسے میں ماں سے محروم بچوں کے رونے نے انہیں بے چین کر دیا۔ اپنے زخمی پیر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس پر بندھا ہوا کپڑا کھولا۔ شہر کے لوگوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ سر پر امامہ رکھے سید 2 بچوں کے ساتھ تنہا ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور اپنے پیر کا زخم کھول رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی خاصیت ہے، آپ کوئی بھی ہو، کچھ بھی کریں، وہ تعجب کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں سے دل لگانا طول تاریخ میں عاشق پیشہ لوگوں کا کام نہیں رہا، اور سید علی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے کپڑا کھولا، اپنے پرانے زخم کو دیکھا، لیکن جتنا بھی اس سالہا قدیم زخم کو تلاش کیا اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کپڑا کھل جانے سے کوئی سیاہ چیز ان کے پیر سے الگ ہوئی اور زمین پر گر گئی۔ جتنا بھی الٹ پلٹ کر دیکھا انہیں اپنے پیر میں درد کا کوئی اثر نہیں ملا۔ وہ حیرت سے اٹھے اور سید محمد تقی کے سرہانے ہاتھ پھیرتے ہوئے چلنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ اب ان کو عصا کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے قلب میں بے انتہا خوشی محسوس کی اور سمجھ گئے کہ ان کے داخلے پہ یہ سامن علیہ السلام کی وہ پہلی خاص عنایت ہے۔ انہوں نے اپنے امید اور خوشی سے بھرے قلب کو امام ہشتم کی بارگاہ کی جانب متوجہ کیا اور اپنے قلب میں باطنی مکالمہ 20 سال تقریباً نجف میں سلطان ولایت کی حکومت کے تحت آبدیدہ ہو چکا تھا، اور اس بارگاہ کی جانب متوجہ ہوا کہ جو سالکین اللہ کی ظاہری اور باطنی گروہ کو کھول دینے والی ہے۔ انہوں نے اپنی دارائی اور ناداری کے بارے میں کہا، اپنے زخموں کا ذکر کیا، اپنی طلب و اشتیاق کو بیان کیا، اپنی تنہائی، تنگ دستی، بے کسی کی بات کی، گویا محضر سلطان میں اپنے تمام دکھوں کو بیان کر دیا۔ یہ کہا کہ درخشاں کی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کی دوری، ان کی بیوی کے بغیر رہنا ان کے دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ بچوں کو کسی کی ضرورت ہے کہ جو ان کا خیال رکھے۔ سلوک کے ٹیلوں، صحراؤں کا ذکر کیا۔ یہ سب قلب کی باتیں تھیں جو حمام کے پاس ان کی آنکھوں کو بارگاہ معطر کے شہود کی شراب سے مکمل سیراب ہونے سے پہلے کر لی گئی تھی۔ عالم قلب کی یہ گفتگو دنیا کے ایک لمحے میں انجام پا گئی، لیکن ہستی کی عمیق تر تہوں میں یہ الفاظ انہیں ان ثابت مقامات سے ملحق کر رہے تھے جو تقدیر کے ورق کو ان کے سمت زخم بھرنے، سکون پہنچانے اور مادی اور معنوی رزق کے ابواب کھولنے کی خاطر پلٹا رہے تھے۔ امام رؤوف علیہ السلام کی محبت نے ان کے داخل ہوتے ہی اپنا کام کر دیا۔ پرجوش انداز میں سید علی اور ان کے بچوں کو اپنی محبت بھرے آغوش میں لیا۔ نہا دھو کر غسل زیارت کر کے اپنے لڑکوں کو دیکھ بھال کے بعد جو حمام میں کھیل رہے تھے، اپنے قلب کے ساتھ کہ جس میں جمالی تجلیات کا ایک طوفان برپا تھا، حرم مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے ایک دوست کو مشہد میں دیکھا، ان سے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا کی ضرورت کی بات کی کہ اگر وہ کسی کو جانتے ہوں تو بتائیں۔ حمام سے نکلنے اور حرم کی سمت جاتے ہی اپنے دوست کو دیکھا جو ان کی تلاش میں تھا۔ وہ نزدیک آیا، سید علی کی گود میں سے سید محمد تقی کو خوشی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک مہربان صاحبہ ملی ہے جن کے سپرد گھر اور بچوں کے امور کیے جا سکتے ہیں۔ سید علی کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ صاحبہ جلد ہی ان کے ساتھ نجف بھی جائیں گی، ان کے بعض بچوں کی ماں بنیں گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کے داخل ہوتے ہی اتنی تیزی سے اس طرح ان کی راہ میں حائل مشکلات برطرف کر دیں۔ آپ نسیم بہاری کی مانند ان کے وجود پر جاری و ساری تھے۔ امید اور سکون کے شکوفے سید کے قلب میں کھلنے لگے اور خود کو سلوک اللہ کی شاہراہ پر موجود پا رہے تھے۔ مولا علی کی جانب سے خاص حوالہ مہر ہشتم کے ہاتھوں ان کی پیاس برطرف کر رہا تھا۔
وہ زیارت کے لیے گئے، اپنی طلب کا دسترخوان سلطان کے سامنے کھولا اور انہوں نے اس قدر سکون اور اطمینان محسوس کیا کہ مطمئن ہو گئے۔ اس حوالے نے اپنے کام بہترین طریقے سے انجام دیا۔ اب انہیں صرف منتظر تھا کہ معنوی فتوحات میں یہ سخی ہاتھ انہیں منازل نیستی کی کن منازل تک پرواز دیتا ہے۔ امام سامن سے ان کی خاص ارادت ان کے شاگردوں کو تحریر کیے گئے بعض خطوط میں امام رؤوف کے ساتھ ان کے گہرے مستحکم روابط کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر تم ارض قدس میں کچھ ٹھہرے جیسا کہ گمان کیا جاتا ہے، توقع ہے کہ عظیم فیوز تک پہنچ جاؤ گے۔ تمام اہل طریقت یا ان سے اکثر خود کو حضرت رضا علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہاشمی حکومت میں جس میں تقیہ کم ہو گیا ہے وہ شیعوں کے تنفس کا آغاز ہے۔ ان بزرگوار نے طریقت کی وہ جو کہ شریعت کا باطن ہے رہنمائی فرمائی، آشکارا مسلمان تک پہنچایا کہ راہ یہی ہے، ظاہر وہ ہے اور وہ امیر المومنین کے وجود سے مخصوص ہے۔ فلاں و فلاں بے خبر اور نامحرم تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت رضا نے معروف کرخی کو خرقہ دیا، مقصد یہ تھا کہ غافل نہ رہو۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ خداوند متعال سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرما رہا ہے، اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، یہ سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس باب میں سید احمد کربلائی سن 1903 میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت حق جل و علا کے طالب کے لیے شائستہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرے تو گزشتہ شب سے انجام دیے جانے والے اعمال اور افعال، حرکات و سکنات کا پوری طرح محاسبہ کرے، نیز گناہوں اور اپنے برے اعمال پر پشیمان ہو کر حقیقی توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ عزم کرے اور متذکر ہو کہ سونا موت کا بھائی ہے، اور خداوند موت کے وقت جانوں کو لے لیتا ہے، زندوں کی جان بھی سوتے وقت لے لی جاتی ہے۔ ایمان، شہادتین اور برحق عقائد پر تجدید عہد کرے، طہارت کے ساتھ قبلہ رو ہو کر جیسے میت کو قبر میں رکھتے ہیں خدا کے نام سے آرام کرے، اور آیہ شریفہ کے مطابق اپنی روح کو حضرت دوست جل و علا کو تسلیم کر کے کہے کہ یہ عارضی جان جسے دوست نے حافظ کے سپرد کیا ہے، ایک دن سواری دیکھوں اور اسے تسلیم کر دوں۔ اللہ کی جانب متوجہ اور اس کے آگے تسلیم رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، اور یہ دھیان رکھے کہ نیند کی حالت میں روح بدن سمیت اس کا تمام وجود خدا کی بارگاہ قدرت میں ہوگا، چاہے خود سے غافل اور شعور سے عاری ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ روح کو بدن میں نہ پلٹائے تو حقیقی موت آ جائے گی، جیسا کہ آیہ شریفہ میں خداوند متعال کہتا ہے کہ جسی اجل آ گئی ہو اسے روک لیتا ہے، جسے زندہ رہنا ہے اس کی روح کو معین وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سوئے لیکن بیدار نہیں ہوئے اور روز قیامت تک سر نہیں اٹھایا، بس دنیا میں وہ دوبارہ واپسی کی امید نہ رکھے مگر اللہ کے جدید فضل کی بنیاد پر کہ اس کی روح بدن میں پلٹا دی گئی۔ بس اپنی زبان سے کہے کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید اس مہلت میں وہ نیک کام انجام دوں جو مجھ سے ترک ہو گئے ہوں۔ لہٰذا جب نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے روح دوبارہ ملنے کی نعمت کو یاد کرے کہ خدا نے نئی زندگی نصیب ہونے کے یہ مترادف ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ اس نعمت پر حمد اور شکر بجا لائے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نعمت پر سجدہ شکر کرے۔ یہ یاد رکھے کہ ہزاروں نے اس سے یہ درخواست کی لیکن سوائے کچھ لوگوں کے کسی کو جواب نہیں سنا۔ خدا کی جانب سے اس پر مرحمت کی انتہا ہوئی کہ اس کی درخواست قبول کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس نئی زندگی کو غنیمت سمجھے اور پوری قوت اس پر لگا دے کہ انشاءاللہ نفع بخش تجارت کرے، اگلی دفعہ جب اس سفر پر روانہ ہو تو حیات ابدی اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ حضرت حق جل و علا کی طالب پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ خدا کے تمام اشیاء و موجودات فنا اور زوال سے دوچار ہے، لہٰذا انہیں طلب کرنا شائستہ نہیں ہے سوائے
خدا کے ہر موجود ممکن الوجود ہونے کی بنا پر نافع اور مفید نہیں ہے۔ اس کے سوا کسی کو بھی فرض کیا جائے چونکہ ممکن ہے، لہٰذا ہر پہلو سے خدا کا محتاج ہے اور اس خدا کے قبضۂ قدرت میں آپ کی جان ہے، پر اس کے سوا کوئی بھی موجود نہ زمین و آسمان میں نہ ہی دنیا اور آخرت میں اس قابل نہیں کہ کوئی عاقل اور دانا سے طلب کرے سوائے خدا کے، اور اگر فرض کریں کہ عاقل شخص اس کے سوا کسی چیز کو چاہے تو ایسا حتماً مطلوب بالذات نہیں ہوگا بلکہ مطلوب بالغیر ہوگا، جیسے دین، ایمان، آخرت، حق و جل و اعلیٰ اور اس کے دوستوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی معرفت و محبت و رضا و تسلیم اور تمام لائق حمد، اخلاق اور پسندیدہ عادتیں کہ جن کی محبوبیت اور مطلوبیت اور مفید ہونا خدا کے حوالے سے اضافی اعتبار کے حامل ہیں، بالذات فی نفسہ نہیں۔ لہٰذا عقل مند کے لیے شائستہ یہ ہے کہ غیر از خدا تمام اشیاء طلب کرنے سے صرف نظر کرے اور قل اللہ ثم ذرہم کے مطابق طلب کو صرف اس پہ منحصر کرے۔ پس اس نئی زندگی میں اللہ کو طلب کرنے کے سوا کچھ غنیمت نہیں سمجھنا اور اسے رات کو سونے تک تمام اوقات میں حاضر و ناظر جانو۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ انتہا درجے کی برائیاں اس شخص کے لیے ہیں جس نے اپنی تمام ہمت بطن، فرج وغیرہ کی شہوت، لذت اور معاشی امور پر متمرکز کر رکھی ہے، لہٰذا شائستہ ہے کہ وہ ان امور کو فوراً ترک کر دے اور ان کی جانب ہرگز ملتفت نہ ہو، اور اگر نفس کی کمزوری کی بنا پر ان امور پر توجہ ہو جائے تو چونکہ خدا کے کسی اور کے بس میں کچھ نہیں، پس اپنے امور کو اللہ کے سپرد اور اس کے آگے تسلیم کر دے۔ بندے کے لیے بندگی ہے اور روزی اور دیگر مصلحتیں اس کے آقا کے ذمے ہیں، اور بدترین برائی یہ ہے کہ بندگی سے ہاتھ اٹھا کر وہ اپنے امور میں مشغول ہو جائے۔ بس طالب حق کے لیے لازم و واجب ہے کہ اطاعت اور بندگی اس کے حضور و دربار میں جانے کا کمال شوق، تضرع، عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ نہایت اہتمام کرے، چونکہ حضرت حق کی توجہ قلب پر ہے اور قلب اس کے حضور و ظہور اور جلوے گاہ کا مقام ہے، بلکہ مظہر و مجال و مبنی تمام موجودات میں حضرت حق و جل و علا کے لیے مومن کے قلب سے بڑھ کر اتم و کامل موجود نہیں ہے، کہ فرمایا میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن بندے کا قلب میری گنجائش رکھتا ہے۔ ہم نے امانت و ولایت زمین و آسمان کو پیش کی، یعنی کہ خداوند متعال نے زمین اور آسمان کو امانتیں پیش کی تھیں، لیکن ان امانتوں کو اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ خدا پر توجہ جسے ذکر کہا جاتا ہے، اس کے بعد طالب کا سب سے زیادہ اہتمام معرفت قلب اور نفس میں ہونا چاہیے، جسے تفکر اور نفس کہتے ہیں۔ من عرفہ نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سورہ زاریات میں ہے کہ اپنے اندر کیا نہیں دیکھتے ہو؟ اسی طرح سورہ فصلت میں ہے کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے باطن میں دکھاتے ہیں تاکہ حق ان پر واضح ہو جائے۔ لہٰذا طالب حق کے لیے دل و دلبر کے سوا کوئی کام نہیں۔ ہاں، تمہید کے طور پر اس کے لیے ضروری ہے کہ رجس و نجاست جو کہ اخلاق رذیلہ کا باعث بنتے ہیں ان سے قلب کی پاکیزگی اختیار کرے، بلکہ خدا کے ما سوا سے خالی کرنے سے تخلیہ جسے کہا جاتا ہے، قلب کی آرائش اور اسے صقل کرنے کے لیے اطاعت و عبادات، ایک نیک صفات اور اخلاق کریمہ کو اختیار کرے تاکہ خدا کے ظہور کی قابلیت پا سکے، جس کو تجلیہ و تحلیلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کو خدا کا ارادہ ہے کہ گندگی کو آپ اہل بیت سے دور رکھے اور آپ کو پاکیزہ کرے۔ میں تم پر قربان، اگر عمل کرو تو اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی عمل کرنے والا نہ ہو، دل میں درد و غم ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بلا وجہ اظہار کرے اور کوئی اس کے درد دل پر توجہ نہ کرے۔ امید ہے کہ آپ حبیب سے تنہائی میں درگاہ الہی کے اس روح سیاہ کو فراموش نہیں کریں گے اور جل و علا کی رفیع دربار میں اس روح سیاہ کے شوق کا اظہار کریں گے۔
حررہ یعنی صاحب تحریر سید احمد کربلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ قلم آیت نمبر 1 میں بیان کرتا ہے نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ سن 1970 سید علی قاضی قلم الہی صحیفہ ہستی میں لکھ رہا تھا اور اس پرسرعت پیش و خم روزگار بگولے کی مانند کہ جو اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو ہٹا دیتا ہے، مجھے قلب عالم کو ان سے نشر ہونے والے مقدرات سے دوچار کر رہا تھا۔ کئی سال بیت گئے، موسم آتے چلے جاتے، لیکن میں اب بھی اپنے آپ سے عبور نہیں کر پا رہا تھا۔ خلقت کے مختلف طبقوں میں میرے وجود کے موسم خزاں پر مائل تھے اور میں بے قرار، بے دیار، بے رنگی کا مسافر بن چکا تھا۔ اپنی آنکھوں کو کہ جو رسوخ معنی اور نیستیوں کے سمندر میں غرق ہونے کے باعث تاریک ہونے لگی تھی، میں نے سید احمد کربلائی کے مزار پر اپنی عبارت مرکوز کر لی۔ سید احمد جمعے کے دن نماز عصر کے دوران لقاء اللہ کے راہی ہوئے اور ان کے پیکر کو حرم مطہر کے ایوان العلماء میں دفنا دیا گیا۔ حسرت اور داغدار دل کے ساتھ میں نے اپنے آنسو جو کہ سید احمد کے خط پر ٹپکے تھے صاف کیے۔ وہ خط کہ جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو تحریر کیا تھا۔ طویل لمحات کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے اندیشوں میں غوطہ ور ہو گیا۔ اب اس پہلے اوقیانوس کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ میرے اساتذہ اسلاف ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ میں رہ گیا تھا اوقیانوس ولایت کی ان نیلی موجوں کے ساتھ کہ جن میں اور مجھ میں کسی واسطے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ سب سمندر ان واسطوں میں ولایت کی تجلی تھا جو مجھے نیلے سمندر تک پہنچاتا تھا، جو کہ خالص ولایت اور تجلی توحید سے عبارت تھا۔ اب میں ان اساتذہ کی میراث کے ساتھ باقی رہ گیا جنہوں نے ایک عمر مجھے بارگاہ کبریائی کے اس آستانے کی جانب آگے بڑھایا۔ تقریباً 2 سال تک ارض اقدس میں اپنے حوالے کو سلطان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ہاتھ سے گھونٹ گھونٹ پیتا، گویا حضرت سامن کے دامن میں پناہ لے لے۔ ناممکن ہے کہ اس پر تجرد کے دروازے اور معرفت کی منزلیں بند رہ جائیں۔ اسی سفر میں خداوند نے ایک محبت کرنے والی بیوی میری زندگی کے پہیے میں داخل کی، جنہیں شروع میں صرف میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میں بچوں کے لیے مہربان آیا کی آمد پر رخشندہ کی رضامندانہ مسکراہٹ کی مٹھاس کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں، اگر چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ وہ بھی جو مہر و محبت پر سے پر خاتون تھی۔ مولا علی کا عشق ان کے وجود میں جڑ پکڑے ہوئے تھا۔ میرے ساتھ سلطان اولیاء کے ملکوتی دیار کے لیے روانہ ہو گئی۔ نجف روانہ ہونے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تبریز جاؤں تاکہ اپنے چھوٹے بھائی سید احمد سے ملاقات کروں اور رخشندہ کے بھائی باقر اور دوسرے آشنا و اقربا سے بھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تبریز میں اپنی مختصر دارائی بیچوں تاکہ نجف کے سخت مالی صورتحال کچھ بہتر ہو جائیں۔ لیکن تقدیر کسی اور طرح ہی لکھی تھی۔ جب ہم تہران پہنچے، حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو روسی لشکروں کے تبریز حملے نے سب کو حیران کر دیا۔ نجف کے علماء ایران کی سیاسی صورتحال سے لا تعلق نہیں تھے، اس بارے میں براہ راست رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ میرے بھائی سید احمد کہ جو مجھ سے تقریباً 8 سال چھوٹے، وقت گزرنے کے ساتھ اور صاحب ولایت کی عنایت سے، البتہ والد کی تعلیمات کے طفیل، وہی تبریز میں عالی مقامات تک پہنچے۔ جب روسی کمیونسٹ تبریز پر یلغار کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، میرے بھائی نے اس علم کی بنا پر خداوند نے ان کی روزی جو قرار دیا، اپنے قریبی لوگوں اور اہل تبریز کو اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے ان کی بات سنی اور تبریز کو ترک کیا، وہ اس خون آلود مارکے میں اپنی جان بچا لے گئے، اور بہت ایسے کہ جنہوں نے اس خبر پر توجہ نہیں دی، ان کے مال و غارت ہو گئے اور اس حادثے میں وہ لوگ مارے گئے۔ لہٰذا میں تبریز جانے کے بجائے شہر رے سے سیدھا نجف چلا گیا اور دوبارہ امن الہی پناہ گاہ میں لوٹ آیا اور اپنی جدید زندگی کا آغاز کیا۔ سید علی اپنی مشہدی زوجہ سے آشنائی کے بعد مشہد سے تبریز کے لیے روانہ ہوئے، لیکن تہران میں پیش آنے والی مشکلات کی بنا پر نجف چلے گئے۔ رخشندہ کے بھائی مرزا باقر آقا قاضی کے نام ان کا خط آیا، جس میں لکھا تھا: بسم اللہ تعالی، انسان جو بھی آرزو کرے اسے حاصل نہیں کرتا، کتنی ہوائیں کشتی کے مخالف چلتی ہیں۔
آستانہ قدس کی زیارت کے بعد آپ کے مقدس و عالی حضور سے مستفیض ہونا اس حقیر کے اہم و اعظم مقاصد میں سے تھا۔ کاروان سالار سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ تہران میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، لیکن میں غیب کے بطون سے مکمل غافل تھا اور ہوں۔ دارالخلافہ میں داخلے کے بعد بعض محبت کرنے والے ناصحین کے اشاروں سے، جو سوائے خیر خواہی کے اور کچھ نہیں چاہتے تھے، مطلع ہونے کے بعد بہت حیرت ہوئی کہ بعض رفقا اور رشتہ داروں نے کہا کہ تمہارا ابھی مسقط الراس کی جانب جانا غلطی اور خلاف شرع ہے۔ تب ہم نے استخارہ کیا اور 2 مرتبہ صریحاً منع آیا۔ انتہائی رنجیدہ ہو کر عربستان روانہ ہوا۔ قسم کھائے بغیر عرض کرتا ہوں کہ اس حقیر کے لیے محترم حضرات کی خدمت میں حاضری دیے بغیر نجف جانا بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کا سبب وہ خبریں ہیں جو پہنچ رہی تھیں، بلکہ بعض آیات کی، بعض تعویلات کہ اور قریب آیا سچا وعدہ تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ گئیں کافروں کی۔ بہرحال ایک عرصے سے مجھے سیر اللہ میں ایک مشکل درپیش تھی جو بہت پیچیدہ ہو چکی تھی، کسی صورت اسے حل نہیں کر پا رہا تھا۔ بارہا ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں گمان تھا کہ حل رکھتے ہیں رہنمائی کی، لیکن سوائے اس جواب کے کہ بردباری اختیار کروں کچھ اور نہیں سنا۔ خداوند متعال خود امور کو اپنے بندوں کے لیے مقدر فرماتا ہے، دروازے ان کے لیے کھولتا ہے، ان کے لیے راستہ روشن فرماتا ہے۔ پریشانی کی شدت اور اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر 2 دنوں میں عصر یا غروب سے نزدیک پیدل منزل سہلا جاتا تاکہ وہاں نماز پڑھوں، اور اس کے بعد مسجد کوفہ جاتا، وہاں رت جگہ کرتا، کبھی توسلات کے بعد رات گئے نجف واپس آتا۔ کئی سال سے یہی میرا معمول اور میں توحید افعالی کے طلوع کے شدید پیاس میں بسر کر رہا تھا۔ اس دن حرم رخشندہ اور سید احمد کے مزار کی زیارت کے بعد اپنا عصا اٹھایا اور سید احمد کربلائی سے اپنی لذت بخش رابطے کی گرماہٹ کو یاد کرتے ہوئے حرم مطہر سے باہر نکل آیا۔ آہستہ آہستہ مسجد سہلا کی جانب چل پڑا۔ 20 سے زیادہ سال ہو گئے تھے کہ میں اس شہر میں آیا تھا، اور جو بھی میری بس میں تھا کوشش کی کہ وہ گوہر پا سکوں جس کی طلب میں اپنی جوانی سے کمر ہمت باندھ رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ تنگی، پریشان خیالی کے باعث میں نے خود کو نا امیدی کے گرداب میں گرتا محسوس کیا۔ بہت سالوں سے میں نجف کو کوچہ و بازار کے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر، تاکہ وہ ہر روز ہنسی خوشی سے اپنی چھوٹی بڑی آرزویں پار کر رہے ہوتے، لیکن میں اب بھی آتش فشاں عشق کے کھولتے لاوے میں، جو کہ میرے وجود کی باقیات کو غارت کر دینے والا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ میں نے اس قدر کربلا، کاظمین، سامرا کے مزاروں، وادی السلام اور مولا علی کے حرم تک آمد و رفت کی کہ اب میرا دل اپنی نحیف حالت زار پر کھٹتا تھا اور مسلسل خود سے پوچھتا کہ کیوں میری صفحہ ہستی پر ان عالی جناب غیور عاشق کش کا جواب ثبت نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو نیستی کے درجات میں رکھ کر اپنی عقل میں آنے والے ہر لطیف ہیلے کو بروئے کار لا کر ہزاروں مرتبہ ان کے خریداروں کی صف میں قرار دیا، لیکن سوائے بند دروازے اور سکوت اور غم کے مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ یہ اشعار گنگناتے ہوئے اپنی جان کو 1000 بار آگ سے گزار چکا تھا۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے کہ تم نے ناز کرتے ہوئے کہا، مجھے مزید دکھ نہ دو چلے جاؤ۔ تمہارا یہ کہنا کہ مجھے مزید دکھ نہ دو میری آرزو ہے، اور تمہارا اس بار کا کہنا کہ جاؤ شہ گھر پر نہیں ہے، اور دربان کی وہ نازو اور سخت گیری میری آرزو ہے۔ خوفزدہ نگاہیں اختیار کیے مجھے 20 سال ہو گئے نامحرموں پر نظر ڈالنے سے شدید پرہیز۔ جہاں بھی جاتا اس سے پہلے کہ کوئی عورت وہاں آئی میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، مجھے کسی کو دیکھنے نہیں دیتی۔ بہت سالوں سے یہ یاد رکھنے کے لیے کہ فضول باتیں نہیں کروں، اپنی زبان کے نیچے سنگریزہ رکھا ہوا تھا، منہ میں جس کی جگہ سیاہ پڑ چکی تھی۔ میں خود کو مار ڈالنا چاہتا تھا، تمام عوامل میں اپنے آپ کو مار ڈال دینا چاہتا تھا۔ میری ہستی میں انانیت اس قدر نفوذ کر چکی تھی کہ اپنی جس تہ کو نابود کرتا، میرا سامنا 7 سروں والے دیو سے ہوتا جس نے میرے وجود کے باطن میں پہلے سے بھی زیادہ جڑ پکڑ لی تھی۔ میں خود سے فرار کرتا، وادی السلام میں پناہ لیتا، مومنین کی ارواح کو دیکھتا جو حلقہ بنائے گفتگو میں مصروف ہے، یہاں تک کہ میرے وجود میں امید کی کرن جگمگاتی کہ شاید میں بھی ان کی طرح مر چکا ہوں، لیکن میرے تعلقات انانیت کے پنجوں پر پڑنے والی خراشوں کی آواز میرے خیالات کا سلسلہ توڑ ڈالتی۔ میں خود کو جلا ڈالنا چاہتا تھا، اپنے نفس جو بیش تھا
میرے استاد سید احمد نے میری سرزمین وجود میں بویا تھا، اس درخت کا پربار ہونا خدا کے پربرکت ہاتھ سے ہی ممکن تھا۔ جب تک تم یہ چاہتے ہو کہ خود کو درمیان سے ہٹا دو، ابھی تک خودیت کے رنگ و بو تمہارے وجود کے پہلوؤں میں منتشر ہے، اور یہ کام صرف ید اللہ کے ارادے اور مقام ولایت کے ذریعے میسر ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ سالک کی عمر کے بہت سے سال طلب میں پامردی اور صداقت کے ساتھ گزرنے چاہیے تاکہ ہزاروں میں سے ایک کو اس درگاہ میں راستہ دیں۔ بیچارہ خود سوزی جس کی جان کو لگ جائے، نہ دنیا رکھتا ہے نہ آخرت، اس کا مرکز وجود اس دست غیب کے سامنے حیرت زدہ ہے کہ اسے کسب اور کہاں خود سے آزادی عطا کر دے۔ خارج شہر کے بیانوں کی سرد سوزش میرے چہرے پر برس رہی تھی، میرا قلب ہجر کے گہرے زخموں سے پر تھا۔ میں مسجد سہلا میں داخل ہوا، اپنے ہمیشہ کے اعمال بجا لایا۔ وہ درد میری جان نہیں چھوڑتا، میرے اندر کی آگ بجھتی نہیں۔ میں نے آسمان کو دیکھا، نظریں جما دی، اپنے وجود کے پوشیدہ ترین پردوں سے گہری سانس لی اور اپنے سینے میں آتش جگر محسوس کی۔ مغرب عشاء کی نماز پڑھی اور بے اختیار گہری حیرت و سکوت میں ڈوب گیا۔ میں منتظر تھا، لیکن جب تک میں اور میرے تعلقات باقی تھے، طلوع خورشید کا انتظار بے معنی دکھائی دیتا تھا۔ سجدے میں سر رکھا، مقام انبیاء و اولیاء الہی کی گزرگاہ، ظہور پرز سرور کے بعد قطب عالم امکان کی منزل لگاہ دیے، جلتے دل کے ساتھ خداوند سے چاہا کہ توحید افعال کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ میری آنسو مسجد کی خاک پر ٹپک رہے تھے، خونی اشک میرے سینے میں جاری تھے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح مسجد کوفہ جانے کا قصد کیا۔ موسم طوفانی تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور میرے کوفہ جانے کے لیے پرعزم شعلوں کو بجھا دینا چاہتی تھی، لیکن جس کی روح کو درد طلب نے بری طرح جکڑ رکھا ہو، اس کے لیے ایسا طوفان چلنے والے معطر نسیم سے زیادہ نہیں جو کہ خونی گل لالہ و یاس بھرے دشت سے چل رہی ہو۔ میں نے اپنی ابا سمیٹی، خانہ ابراہیم و ادریس علیہم السلام سے باہر آیا اور سہلا اور کوفہ کے درمیانی راستے پر روانہ ہوا۔ ایک تنگ سڑک کہ جس کی گڑھوں میں حشرات، سانپ بچھو کی بہتات تھی۔ رات کی مکمل تاریکی میں جب آسمان اپنے گرد گھوم رہا تھا، میں آہستہ آہستہ اپنی چاہت کی طلب کوفے کی سمت قدم بین کرتی ہوئی، سرد ہوا میری ہڈیوں کا گودا تک جلائے دے رہی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں مسجد سہلا کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ میرے ارد گرد مکمل تاریکی اور ظلمات۔ اپنی پیاس اور داغ دل کو یاد کیا، عصا کی مدد سے آگے بڑھتا رہا۔ اس گہری تاریکی میں اچانک گرد و غبار کے طوفان پر مشتمل شدید آندھی کہ جو عراق سے مخصوص ہے اور اچانک دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، میرے ارد گرد شروع ہو گئی۔ گویا میرے اندر کا طوفان عرصہ ہستی میں میرے سامنے نمایاں، ریت کے ذرات کی گردش، سہمگین ہواؤں کے ساتھ ان کا میرے بدن سے ٹکراؤ اس قدر شدید تھا کہ میں کئی بار اپنے گرد چکرا گیا۔ اس مطلق تاریکی میں دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی اور میں راستہ بھول گیا۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ طوفان مجھے اپنے ساتھ ایک طرف لیے جا رہا تھا اور میں کسی معین ہدف کے بغیر حرکت کرنے پر مجبور تھا۔ اپنا ہاتھ جسے امامہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اپنی آنکھ پر پھیرا تاکہ اس سے ریت صاف کروں کہ کہیں اس مشہور گڑھوں میں نہ گر جاؤں، راستے کی درست سمت دیکھ سکوں۔ جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو متوجہ ہوا کہ عظیم الحبسہ ہیولا سامنے میری جانب آ رہا ہے۔ بری طرح خوفزدہ چند لمحوں میں نے مجبوراً فیصلہ کیا کہ میں بھی اس پر حملہ کروں۔ میں نے سوچا کہ حملہ و حرکت اس خطرناک اور خوفناک ہیولے کے سامنے خاموشی سے رکے رہنے سے بہتر ہے۔ اپنا عصا اٹھایا، اسے گھمانا شروع کیا، حملے کی حالت اختیار کی اور قوت سے اس ہیولے کی جانب آگے بڑھا، لیکن اچانک ایک چوٹ کے باعث ہوش کھو بیٹھا اور کچھ دیر کے لیے دنیا میری آنکھوں میں تار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو خود کو سڑک کے کنارے ایک گہرے گڑھے میں گرا پایا۔ اوپر دیکھا تو ریت کا طوفان شدت سے جاری تھا۔ مایوس ہو کر چاہا کہ اس اندھیرے میں گڑھے سے اوپر اپنا ہاتھ پہنچاؤں تاکہ
وہ ہولا آیا اور اس نے اس گدھے کو چھپا کر مجھے وہیں قید کر دیا۔ میں نے اپنا عصا اس کی سن بڑھایا، اسے مارا تاکہ خطرے کو خود سے دور کروں، لیکن ناقابل یقین طور پر متوجہ ہوا کہ وہ صحرا کے خس و خاشاک کے علاوہ کچھ نہیں جسے طوفان نے اکٹھا کر کے تیزی سے میری جانب بڑھا دیا تھا۔ ان ظلمات میں اپنی جگہ بیٹھ کر ان اندیشوں اور افکار میں غرق ہو گیا جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ کچھ وقت گزرا، آہستہ آہستہ دیکھا کہ میرے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ یہ لرزہ آہستہ آہستہ میرے پورے جسم پر تھا اور یہ فکر و خیال میرے لیے باعث اذیت تھے کہ میں گڑھے میں پھنس گیا تھا جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ دوسری جانب چونکہ اس گڑھے میں خطرناک اور زہریلے جانور بھی موجود تھے، میرا باقی رہنا ناممکن سا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اندیشے ایک ریل کی مانند میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک اپنے اندر سے میں نے ایک آواز سنی جو مجھ سے مخاطب تھی اور مجھے بردباری، استقامت اور امور کو خدا کے حوالے کر دینے کی دعوت دے رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں، میرے سامنے امید کے تمام دریچے بند ہو چکے ہیں، تو اس نور کی تلاش شروع کی جو میرے سینے میں روشن ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھوں، خود کو سکون کی تلقین کروں، لیکن زہریلے موجودات سے بھرے اس گڑھے میں میرے حالات اس سخت سردرات کی سہمگین صورتحال میں پریشانی، اضطراب میرے فیصلوں اور ارادوں پر غالب ہو چکے تھے۔ میں انہی افکار کی جبلیوں، خیالات کے ہجوم، عوام کے غلبے کے زیر اثر تھا کہ میں نے اپنے اندر ایک خود کو دیکھا جو بیٹھا ہوا کسی خاص نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور مسائل و مشکلات اس پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے تھے۔ ہاں درست ہے، وہ میری حقیقت تھی جو ہستی کے واحد مرکز سے نجوا کرنے میں مصروف تھی، جیسے کوئی شخص اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ اس حقیقت پر توجہ اور اس کی باطنی مقناطیس نے آہستہ آہستہ میرے وجود پر ایک ایسا سکون طاری کیا کہ پھر خود میں اضطراب، خوف اور پریشانی کا کوئی اثر نہیں پایا۔ صورتحال میرے لیے پرسکون تھی اور اس قدر آرام محسوس کیا کہ اپنی پچھلی حالت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے خود کو تنگ گڑھے میں گرا کر ابا لپیٹی، اس حال میں کہ اپنے امر کو خدا کے سپرد کر دینے سے مجھے گہرا سکون ملا۔ آرام کرنے لگا، اس گڑھے میں آرام جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی اس میں گر جائے تو صرف خدا ہی اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ کچھ دیر آرام کیا اور محسوس کیا کہ جیسے اپنے آرام دہ کمرے میں ہوں، ہر قسم کی بھوک، خوف، تھکن کو بھلا چکا ہوں، میری سانسیں درست اور ان کی تیزی ختم ہو چکی تھی۔ مختصر نیند کے بعد میں نے اچانک اپنی مشکلات کا مشاہدہ کیا جو حقائق کے مانند میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ افکار، مسائل، درد و رنج جنہیں ایک عمر بند درازوں اور حیرت انگیز بند گلیوں کی مانند تصور کرتا تھا، میں لاہوتی حقائق کے جانب روشن حقیقتیں، پرنور اور کھلے ہوئے دروازے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس راز کے کھلنے کی باری تھی جو سالہ سال کی طریقت کے دوران میرے لیے ایک مشکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مسلسل شب و روز اسے حاصل کرنے کے لیے مقدس مقامات میں آیا کرتا تھا۔ وہ راز جسے سمجھنے کی کوشش میں کئی سال سے مشغول تھا میرے لیے آشکار ہوا اور توحید افعالی کی نبض ادراک میری ہستی کی رگوں میں دھڑکنے لگی۔ اس واحد نقطے کی جانب توجہ اور یہ سمجھ لینا کہ خداوند ہستی میں فاعل ہے، اس کا امکان کہیں بھی دے سکتا تھا سوائے ایک تاریک گودال کی گہرائی کے، وہ بھی طوفانی نیم شب جس میں سانپ، رافعی، بچھو کا خوف لاحق تھا۔ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول یاد آیا کہ سمندر کے درمیان جب کشتی ٹوٹ جائے اور اس میں موجود انسانوں کی تمام امیدیں اور اسباب پر توجہ نابود ہو جائے تو وہ اس لا یزدال حقیقی کی تجلی اور اس کے آشکار ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس حالت میں تمام اسباب سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سمندر ہو یا گودال؟ اہم یہ ہے کہ توحیدی آسمان کو اپنے آغوش میں لے لیا جائے جس کا اولین مرتبہ ہستی میں خدائے متعال کی فاعلیت کا شہودی ادراک ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اس تاریکی میں جبکہ ہوا کے بین میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اپنے رات کے کاموں اور عبادتوں میں مشغول ہو گیا۔ میں نے وہیں قرآن پڑھا، نماز ادا کی، وہ عبادتیں جس کا مزہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد تھکن کی شدت سے اپنا رخسار خاک پہ رکھا، ابا اپنے اوپر ڈالی اور سکون سے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بارش کے ان قطروں کی آواز سے جاگا جو میری ابا پر ٹپک رہے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھا، ایسے میں خس و خاشاک کے درمیان سے چاند کی نقرئی کرنیں میری آنکھوں کو نواز رہی تھیں۔ آسمان آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا
اپنے ارد گرد غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گودال ایک بہترین جگہ تھی جس میں طوفان کو کوئی مایوس اور بھٹکا ہوا انسان خطرات اور خطرناک موجودات سے بچ کر گر سکتا تھا۔ میں نے خود کو گزشتہ رات کے خیالات کے طوفان میں گھرا پایا، ان سے اپنے اوپر ان کے اثرات کی وجہ سے خدا کے سامنے شرمندگی بھی محسوس کی۔ میں نے اپنا عصا اٹھایا، کوشش کی کہ اس خس و خاشاک کو ایک طرف کروں۔ میں نے بہت چاہا لیکن میرا قد باہر نکل پانے کے لیے چھوٹا تھا۔ اب میں سوچ میں ڈوب گیا اور کل رات سے جو خزانہ میرے سینے میں جگمگا رہا تھا اس کی بدولت اپنا امر خدا کے حوالے کیا، پر امید رہتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی کہ اچانک گودال کے اوپر کہیں دور سے آواز سنائی دی، سید آقا قال آقا۔ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ خداوند متعال سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں بیان کرتا ہے کہ خیر خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جواد سہلاوی 1917 ہجری میں بیان کرتے ہیں کہ تمام کہکشاؤں، ان کے مجموعوں اور ستاروں کے درمیان، نیز تمام منظوموں، آسمانوں، سیاروں اور اس کرۂ خاکی کی تمام سرزمینوں کے درمیان میں ایک آستانے کا خس تگزار تھا جو مستقبل قریب میں آسمان و زمین کے ستون یعنی بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی منزل گاہ بننے والا تھا۔ وہ زمین جو خضر علیہ السلام کی گزرگاہ، ابراہیم و ادریس علیہ السلام کا گھر، داؤد علیہ السلام کے جالوت سے جنگ کے لیے حرکت کی ابتدا، وہ خاک جس پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں عبادت کرے، اور جو بھی وہاں داخل ہو حاجت روا واپس ہوگا۔ وہ مسجد جس میں جو بھی پناہ حاصل کرے اس کے دل سے غم و اندوہ برطرف ہو جاتے ہیں۔ مسجد سہلا وہی جگہ ہے جس کی جانب دنیا بھر سے مومنین کی روح کے پرندے عبادت اور ابا صالح المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی انفاس سے ہم آغوش ہونے کے لیے پر تولتے ہیں۔ میں طویل سالوں تک اس مسجد کا خادم تھا اور اپنی عمر کے بہت سے شب و روز اس اسرار آمیز زمین میں بسر کرتا تھا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ اس زمین پر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے اور ایک تنکے کی مانند سکون اور معنوی کشائش کے ساتھ اس سے خارج ہوتے۔ عاشقان امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ جو شب بدھ اس سرزمین میں رت جگہ کرتے اور اپنے مولا کا اپنے دل کے نہا خانے میں مشاہدہ کرتے، ان کا نور اور اس مسجد کے زوار کی خدمت کے باعث کی جانے والی عنایتیں دیکھتا تو میرے وجود کا خمیر ولایت صاحب الامر اجل اللہ فرجہ شریف کے جام و صحبہ سے سرمست ہو جاتا۔ اس مسجد میں اولیاء کے درمیان پیغام رد و بدل ہوتے، درمیان میں روابط موجود تھے، بہت سو کے لیے عہدوں، احکام اور کشائش کا حصول۔ میں نے کتنوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس مسجد کے کسی گوشے میں اپنے چلے بھی مکمل کیے، اپنے ارباب کی خاص الخاص عنایت سے بہرہ مند ہوئے۔ میں ان جبل کے شہپر کے درمیان زندگی بسر کرتا تھا اور ان احکام کا مطیع تھا جو کبھی ولایت کے دست غیب سے اشارے کی صورت مجھے انجام دینے ہوتے تھے، اور اپنے شوق سے پر قلب کے ساتھ انہیں بجا لاتا۔ اس اسرار آمیز نیم شب جب آسمان خوفناک انداز میں چنگھاڑ رہا تھا، طوفان مسجد کی ٹمٹماتی شمعوں کو بجھا دینا چاہتا تھا، مجھے اس غیبی پیغام رساں کی جانب سے معلوم ہوا کہ درگاہ ولایت کے عبراداروں میں سے ایک مشکل سے دوچار ہے۔ میں قاضی کو پہچانتا تھا، وہ مرد کہ جو اپنے اساتذہ کی طرح اس مسجد کو ترک نہیں کرتا تھا اور ایک عمر اس میں بسر کر چکا تھا، گویا اسے کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے نماز صبح ادا کی، مسجد کے برابر مختصر بساط کے حامل کمرے سے اپنی سردیوں والی ابا اٹھائی اور چھوٹے سے فانوس کو روشن کیا کہ جس میں تازہ تیل ڈالا تھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ سرد اور سوزناک ہوا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ درمیانی راستے سے جس کے دونوں طرف گہرے گھڑے تھے کوفے کی سمت روانہ اور مسلسل قاضی کو آواز دیتا رہا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں پریشان ہو گیا۔ گزشتہ رات اسے مسجد میں دیکھا تھا، ہمیشہ کی حیرت اور طاقت فرسا غم کے ساتھ کہ جو اس کے سینے پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ میں نے بہت سے عاشق دیکھے ہیں لیکن دیوانے عاشق بہت کم۔ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تو اس کی اندرونی آگ آپ کے تمام وجود کو لرزا دینے والی بجلی کی مانند خاکستر کر دیتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن جو بھی تھا
اس کی جو بھی طلب تھی افلاکیان اس کے حوالے کا خیال رکھے ہوئے تھے۔ گویا اس کی عالمانہ شہرت نجف کی نسبت ہستی کی دوسری جانب زیادہ تھی جس سے لوگ بے خبر ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ ایک مدت سے گوشہ گیری اختیار کیے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ فقہ، اصول، حدیث، فلسفے میں مجتہد مسلم تھا، اپنی رسمی دروس و بحث روک دیے تھے، ہر روز اس پیاس کی بنا پر مولا علی علیہ السلام کے حرم، وادی السلام اور مسجد سہلہ میں پناہ لیتا تھا جو اس کے وجود کو جلائے دے رہی تھی۔ میں دیر تک اسے تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ خورشید کی سنہری کرنوں کے کنارے سے آسمان کی سرخی آشکار ہوئی۔ میں نے اپنے اطراف میں نظر ڈالی، مایوسی کے ساتھ کھجور کے تنوں مند درختوں کو دیکھا جن کی رگِ حیات فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ آگے بڑھا، آواز دے کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ایک گوشے سے خسو خاشاک ہلنے کی آواز آئی۔ میرے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی اور مجھے یقین تھا کہ یہ ذمہ داری کسی آگاہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ میں آواز کی سمت گیا اور دوبارہ زور سے آواز دی۔ جلد ہی ایک کمزور آواز سنی جو گویا زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی طرف گیا، خسو خاشاک کا ایک بڑا ڈھیر دیکھا جو ایک گڑھے کے اوپر ہل رہا تھا۔ ایک بار پھر آواز دی لیکن اب اس کا ہلنا بند ہو چکا تھا۔ گڑھے کے سر پر پہنچا، بڑی مشکل سے اسے کھولا تو دیکھا گڑھے کے اندر اپنا سر میری طرف اٹھائے ہوئے ہنس رہا تھا۔ مجھے ہنسنے پہ بہت تعجب تھا کہ اس کی گرد و خاک بھری مہندی لگی سرخ داڑھی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آقا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا السلام علیکم شیخ جواد۔ میں نے کہا سلام آقا سید۔ میں اپنے عصا سے اس عظیم ہیولے کو مار رہا تھا تاکہ اس گھڑے سے نجات پا سکوں کہ آپ کی آواز سنی۔ ان کی خوش حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کسی مشکل میں ہیں، گھنٹہ بھر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں اور میرا خیال تھا کہ آپ سختی پر پریشانی میں گرفتار ہیں، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی رات گزاری ہے۔ میں اپنی صورت کو ان سیاہ آنکھوں کی چمک میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک پانہ دار نگاہ مجھ پہ ڈالی اور کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس عصا کا سرا پکڑ لیں اور مجھے اس اچھی جگہ سے نجات دے دیں؟ تب مجھے ہنسی آئی اور اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے تیسے انہیں باہر نکالا اور کہا سید اولاد پیغمبر آپ اس گڑھے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ مسکرائے، اپنا لباس جھاڑا اور بہت ہی مٹھاس سے کہا میں کیا کرتا، نفس کے کنویں میں گر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ہنسا اور سمجھ گیا کہ ان میں گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں۔ کہا چلیے مسجد تشریف لے چلیں، میرے حجرے میں آرام کیجیے، میں آپ کا لباس دھو دوں۔ کہنے لگے میں کوفہ جانا چاہ رہا تھا لیکن میرے اہل و عیال منتظر ہیں، مجھے نجف واپس جانا چاہیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ تب انہوں نے اپنا سر جھکایا اور عصا کو آرام سے زمین پر مار کے کہا مہربانی ہے، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سید آقا آپ کے دشمن شرمندہ ہو؟ مسجد سہلہ کے زوار کا خادم ہوں اور مسجد سہلہ کے اطراف موجود یہ گڑھے بھی مسجد کا حصہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ تب ان کے لبوں میں مسکراہٹ آئی جبکہ ان کے چہرے پر محبت اور شکر گزار موجیں مار رہی تھیں۔ ہمیشہ کے غم و سکون میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مسجد پہنچے، میں نے انہیں خادم کے کمرے میں لے گیا، ان سے لباس لے کے دھویا، لیکن ان کی حالت بالکل بھی اس شخص جیسی نہیں تھی جس نے اس گڑھے میں رات گزاری ہو، جس میں سانپ بچھو کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ میں نے انہیں گہرے رنگ کی چائے پیش کی، کوشش کی گفتگو کا آغاز کروں، اگرچہ کہ ان کا وجود قند کی طرح شیریں تھا لیکن ایسی ہیبت کے حامل تھے کہ انسان کو ہم کلام ہونے سے منصرف کرتے تھے۔ میں انہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن یہ سوچا کہ یہ مجتہد عالم تقریباً 50 سال کے ہیں، شاید مسجد کی مشکلات میں سے ایک کے حوالے سے میری مدد کر سکے جس نے سب کو ہی پریشان کر رکھا تھا۔ اس لیے قندان ان کے سمت بڑھاتے ہوئے میں نے کہا سید آقا۔ تب انہوں نے دوبارہ ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پہ لے آئے اور بولے جناب شیخ سہلاوی آپ حکم کریں۔ میں نے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی سے مسجد پر نظر ڈالی، کہا آقا اس مسجد میں ہمیں ایک مشکل درپیش ہے جس کے باعث سب پریشان ہیں اور اس نے سب زائر اور نماز گزاروں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا جس کا مطلب تھا کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ان کی روح کی ہیبت نے میرے وجود پہ سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ چونکہ مسجد شہر سے دور ہے، کبھی کبھی اسلحے اور خنجر سے لیس چور آتے ہیں، اگرچہ مسجد کے زوار کوئی خاص مال نہیں رکھتے لیکن یہ وحشت انہیں رات کی عبادت سے محروم رکھتی ہے، وہ سکون سے اعمال و زیارت انجام نہیں دے پاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو آپ سے درخواست کروں کہ کوئی دعا دیجیے کہ وہ چور دوبارہ نہ آئیں۔
تب انہوں نے اپنا سر ہلایا اور ہمیشہ کی مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی۔ کچھ دیر خاموش رہے اور کہا انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے۔ میں اپنی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ کیا دعا کی ضرورت نہیں؟ کہنے لگی نہیں انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے۔ انہوں نے چائے کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ لیا، پھر کہا کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ میں بوکھلا گیا اور کہا کہ شکریہ کس لیے جناب سید، میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ تب اپنا ہاتھ انہوں نے میرے کندھے پہ مارا اور کہا کہ میں آپ کی مہربانی کے لیے بہت شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے اہل و عیال منتظر ہیں اور مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، وہ پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا جی سید آقا، آپ جیسا مناسب سمجھیں، آپ نے تشریف فرما ہو کر احسان کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اس مسجد کے صاحب کی عنایتیں آپ کے شامل حال ہوں، ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ انہوں نے یا الہی کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے، مہر و محبت سے پرجوش انداز سے مجھے گلے لگایا، باہر نکل کر آہستہ آہستہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ جا رہے تھے اور مجھے اس عجیب و غریب حال کے ساتھ تنہا چھوڑ رہے تھے جو میں نے ان میں دیکھا تھا، اور زیادہ عجیب یہ کہ جب تک میں اس مسجد کا خادم رہا وہاں ان چوروں اور راہزنوں کا کوئی بھی نہ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں ارشاد کرتا ہے کہ اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سبق ابو زیدون 1920 ہجری میں بیان کرتے ہیں کہ جب سے مجھے یاد ہے اور خود کو پہچانا تھا، میری زندگی کے دھوئیں سستے سگار اور بھاپ کے انبار تلے گزری تھی۔ میرا بچپن تشتری اور عراقی گلاس کے کھنکنے کی آواز سنتے گزرا اور چائے اور قہوے کی خوشبو میری گوشت و خون میں شامل ہو چکی تھی۔ سال ہا سال سے شور شرابے، شیرخوانی، گانے، ہنسی، قہقہے جنہیں سن کر میں اپنی دانت بھینچ لیتا تھا، میرے وجود میں جگہ بنا چکے تھے۔ پلک جھپکتے ہی جب میں اپنے حواسوں میں آیا تو آگ کے الاؤ کا دھواں اور کوئلے کی راکھ کہ جو ہر آخر شب میرے بالوں پر بیٹھی تھی، دونوں مل کر میرے چہرے پر پڑ جانے والی بڑھاپے کی جھریاں پہلے سے زیادہ نمایاں کر رہے تھے۔ شارع العباس پر میرا ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ تھا جو مجھے اپنے والد سے وراثت میں ملا۔ میں نے بچپن سے اس کام میں شروع کر دیا تھا کام کرنا۔ جب سے میں نے اپنے ہاتھ پیر پہچاننے شروع کیے، مجھے یاد آتا ہے کہ میں چائے اونڈیلنے، چائے کے گلاس دھونے، مسافر زائروں کا ان بیکار نوجوانوں سے جنہیں پیسے برباد کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، مختصر رقم دریافت کرنے میں مصروف تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ میں کسی سے بات کروں، لوگوں میں میرے لیے کوئی خاص کشش نہیں تھی۔ وہ مجھے گہرے دھوئیں میں مخلوط سائے دکھائی دیتے ہوئے کاؤنٹر پر سکے کھنکنے یا چکرانے کی آوازوں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ میں کبھی بھی صحیح طرح یہ نہیں سمجھ پایا کہ شبہائے جمعہ میں یہ شہر اس قدر پر ہجوم کیوں ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ شب جمعہ کو خدا کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے، لیکن میں نے 45 سال سے اپنے قہوے خانے میں کسی شب جمعہ بھی خدا کو نہیں دیکھا۔ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، بلکہ اچھا تھا، کام کی رونق بڑھ جاتی تھی۔ اسی لیے میں حسین علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، یہی کہ ان کے زائرین تھے اور مسافر ان کے مرقد کی زیارت کے لیے آتے۔ یہ قہوے خانے کا کاروبار بہتر ہونے کے لیے اچھا تھا۔ ایسے بھی گاہک تھے جو کم تھے لیکن انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی، جنہیں دیکھ کر میں خوش ہوتا۔ وہ گفتگو کرنے والے لوگ نہیں تھے، عام طور پر وہ ایسے افراد تھے کہ ان کے چہرے پر بڑی خراش، بھاری بھرکم یا بڑی بڑی مونچھیں، یا وہ لوگ جن کی زندگی اور درد و رنج سے بھری ہوئی ہو، وہ غم جو ان کے اندرونی درد کے گہرے جڑوں والے درخت کا پھل تھا، ان سے بزرگ اور پختہ ہونے کی نشانی سمجھتا تھا۔ میں نے ایسے گاہک دیکھے جو قتل و خون کے بعد یہاں آتے تاکہ قہوہ پی کر اور دھوؤں کی مدد سے اپنے گناہوں کے زخم ضمیر کے قبرستان میں دفن کریں۔ ایسے چور جو کبھی گروہ کی شکل میں آتے، جو فلس، دینار، ہتھیاتے، ان سے کھلے دل سے اور جتنا ممکن ہوتا چائے یا قہوہ پیتے۔ مجھے لوگ کے باطن سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں ایک سادہ سا قہوے والا تھا اور یہی سرزمین میں سرگرداں تھا جہاں معلوم نہیں کیوں آنکھ کھلی تھی، کیوں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اہم یہ تھا کہ میرے بیوی بچے بھوکے نہ رہیں، جو میرے صبح و شام محنت کے باعث کم ہی پیش آتا تھا۔
بہت سالوں تک سب کی یکسانیت کی حامل موسیقی کی مانند چل رہا تھا کہ میرے وجود کو ایک طوفان نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ ایک مدت سے میری صورتحال تبدیل ہوئی، میں فکر میں ڈوب گیا، میرے خیالات کا سلسلہ عجیب و غریب اور نئے اندیشوں تک پہنچا۔ میں اس وقت تمام دھوئیں، گاہکوں کے ہنسنے، شور شرابے کی آوازوں کے درمیان زندگی کے معنی پر غور کرتا تھا، جدید اور میری طویل زندگی کی عادت سے ہٹ کر گفتگو۔ میں جتنا بھی سوچتا اس افکار کا ماخذ کیا ہے سمجھ نہیں پاتا، یہاں تک کہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے ان سوالات کی ملت اور سرچشمہ سمجھ میں آیا۔ سب کچھ نئے گاہک کی بنا پر تھا۔ وہ شخص ان تمام گاہکوں سے مختلف تھا جنہیں اتنے سالوں میں قہوے خانے میں دیکھ چکا تھا۔ جب بھی وہ قہوے خانے میں آتا تو میرے دماغ کے تمام خلیے چیخ اٹھتے کہ کیا مولوی بھی قہوے خانے میں آتا ہے؟ وہ جب بھی آتے بدمعاش قسم کے گاہک زیر چشمی ایک دوسرے کو دیکھ کر تجزیہ مسکراتے، جو زیادہ قلاش اور لاابالی تھے وہ زور زور سے بیہودہ لطیفے سناتے تاکہ انہیں قہوے خانے میں بیٹھنے سے منصرف کریں۔ لیکن وہ ایک سیاہ پرانے اور بد رنگ کے عمامے، سرخ مہندی لگی داڑھی اور عصا کے ساتھ گویا نہ انہیں دیکھتے نہ ہی ان کی آواز سنتے تھے، جیسے شدید الجھن میں مبتلا ہوں۔ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ آتے گونگے اور دنگ رہتے ہوئے اس عربی جس سے ترکی لہجہ جھلکتا تھا چائے کے لیے کہتے، چوتھائی گھنٹہ بیٹھتے، چائے پی کر بہت ہی محبت بھرا شکریہ ادا کرتے اور چلے جاتے۔ میں آہستہ آہستہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سے دنوں میں آتے ہیں۔ جمعرات کی عصر یا شب جمعہ کو صبح کے وقت وہ دکھائی دیتے تھے۔ وہ جب بھی بیٹھتے ان کے ارد گرد بدمعاشوں کی سرگوشیوں اور بکواسیات سے شور مچ جاتا، لیکن وہ تو جیسے کسی نے کچھ کہا ہی نہ ہو، شیریں انداز میں مسکراتے، سب کو اپنی نافذ نگاہ سے زندان سکوت میں محبوس کر دیتے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ان کے چہرے پر موجود وہ غم تھا کہ جس میں لائق تعریف عظمت کی آمیزش تھی۔ مجھے ان کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ نجف سے آتے ہیں۔ 53 یا 54 سال سے زیادہ کے نہیں تھے، لیکن جب بھی آتے میں کیتلیوں اور قہوے خانے کے برتن جو کہ جلتے کوئلوں پر کھول رہے ہوتے تھے ان کے درمیان سے انہیں دیکھنے میں محو ہو جاتا۔ میں یہ چھپا نہیں سکتا کہ ان کے آنے کا انتظار بھی کرتا تھا، اگرچہ ہر بار یہ جانتا تھا کہ وہ شکر کے ساتھ پر رنگ چائے پینے میں میری خواہش ہوتی کہ میں خود ان سے سنوں۔ معلوم نہیں کیوں لیکن میرے وجود پر ایک غیر معمولی تاثیر کے حامل تھے۔ جب بھی وہ قہوے خانے میں اپنا قدم رکھتے میرے اندر ایک زلزلہ آتا اور زندگی کے معنی، روزمرہ کی زندگی کی علت اور یہ کہ میں نے کس کام میں اپنی زندگی بسر کی، سب سوالات میرے وجود میں انتشار پیدا کرتے۔ میں کہاں اور یہ باتیں کہاں؟ لیکن یہ خیالات مجھے چھوڑتے نہیں تھے۔ انہیں دیکھے ہوئے چند دن گزر گئے اور یہ اندرونی فریادیں کم رنگ ہونے لگیں۔ ہفتے کا آخر ہو جاتا اور وہ دوبارہ آ جاتے۔ 15 منٹ بیٹھتے، مجھے ہفتے بھر کے لیے پاگل کر دیتے۔ اب میں انہیں دیکھنے کی عادت میں مبتلا بھی ہو چکا تھا۔ قہوے خانے کے گوشے میں اس ٹوٹی کرسی پر ان کے بیٹھنے کا انتظار کرتا۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ سارا ہفتہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی فکر، ان کا خیال، ان کا باروب پر محبت چہرہ، وہ کون تھے جنہوں نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا؟ وہ جادوگر تو نہیں ہو سکتے؟ میں نے جادوگر بہت دیکھے، وہی جو بغداد سے آتے اور کربلا کی گلیوں میں لوگوں کو شوبدے دکھاتے، لیکن وہ نہ تو کوئی بات کرتے، نہ عجیب و غریب حلیہ رکھتے تھے، وہ کسی چیونٹی تک کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آخر کار ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے بات کروں گا۔ میں ان کے سامنے گیا اور ان کی گرجنے والی آنکھوں میں غور سے دیکھا، گویا ان کی آنکھوں کی پتلیاں لامحدود تھیں۔ میں نے اسی لمحے محسوس کیا کہ میرے وجود کا ایک جوڑ زبان بن گیا ہے اور ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عربی حقوں کا دھواں میرے سر کے چاروں طرف گردبار کی طرح چکرانے لگا، لیکن میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ یہ دیکھا کہ میری زبان پر ہزاروں تالے پڑ چکے ہیں۔ اس خیال سے کہ مجھے پاگل نہ سمجھا جائے، اپنے ہاتھ میں کپڑا لیے ان کی کشش کا اسیر ہوتے ہوئے میز صاف کرنا شروع کی اور کہا، آپ ہمیشہ والی چائے پئیں گے؟ انہوں نے مجھے سلام کیا، سکہ نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ میں پیچھے پیچھے مبہم سکوت کے ساتھ، اس لرزش کے ساتھ کہ وہ میرے تمام وجود کو دگرگوں کر رہی تھی، قہوے کے کاؤنٹر کی جانب چلا اور انہیں خیرہ ہو کر دیکھتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔
اس تمام مدت میں ان کے چہرے سے مسکراہٹ محو نہیں ہونے پائی، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ در حقیقت کون ہیں جنہوں نے یہ بلا میرے سر پر نازل کی ہے۔ لیکن اس دن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اچانک ایک لاغر اندام جوان کہ جو 20 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، متعجب آنکھوں اور غصے کی حالت میں تیزی سے اندر آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ میں اسے بھی نہیں جانتا تھا، سید بھی گویا اسے نہیں پہچانتے تھے۔ کچھ وقت گزرا اور میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے لیے پررنگ چائے اونڈیلی، لیکن دیکھا کہ وہ جوان ان سے غصے سے باتیں کر رہا ہے جبکہ سید اسے سکون سے جواب دے رہے ہیں۔ سید نے جلد ہی اپنا چہرہ میری طرف موڑا، اپنی محبت بھری نگاہ سے مجھے الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ میں بھی اس چڑیا کی مانند کہ جو شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو ان کی مٹھی میں تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ بیچارہ ہونے والا ہوں اب انہیں قہوے خانے میں نہیں دیکھوں گا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے وجود کے اندر سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ابو زیدون، انسان 50 سال کے قریب ملک الموت کے سلطان کا ہم جوار رہے لیکن فقیر، نادار، بے معرفت اور سرگرداں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ یہ صدا گویا 1000 گنا ہو کر جیسے میں پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوں، اس کی بازگشت میرے وجود کے ذرے ذرے کو جنون کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میرے وجود میں شعلہ ور ہوئی اور پھر کبھی بھی مجھے اس نے ترک نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ جوان نے احتراماً اپنا ہاتھ ان کے آگے دراز کیا تاکہ پہلے وہ قہوے خانے سے باہر نکلے۔ سید دوبارہ پلٹے، محبت بھری نگاہ مجھ پہ ڈالی، گویا میرا دل اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا۔ میرا منہ پھیرتے ہوئے خدا حافظی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قہوے خانے سے باہر نکل گئے۔ میں نے کاؤنٹر پر موجود سکے اور دہکتے کوئلوں پر پررنگ چائے کو دیکھا اور اپنے وجود میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک شدید جوش و خروش محسوس کیا۔ ہاں، وہ اس وقت اپنا کام کر چکے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ صراط مستقیم کا حصہ بن سکیں اور ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو پہنچ سکے۔ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ خدا ہمیں واقعاً ان راہوں پہ چلنا نصیب کرے کہ جس کے لیے